جیسے جیسے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح بحیرہ روم میں ہونے والی اموات کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ڈوبنے والی وہ کشتی جس پر پاکستانی سوار تھے وہ بھی بحیرہ روم میں ہی غرق ہوئی ہے۔ ایسے میں جہاں یورپی یونین کے عہدیداروں کو اس بڑے پیمانے پر تارکین وطن کی نقل مکانی پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں غربت اور ظلم و ستم سے بھاگنے والوں کی حالت زار تیونس کے ساحلوں پر اپنے دردناک نشان چھوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی سورج اپنے مشرقی ساحل کے افق پر ابھرتا ہے تو اسامہ دابیبی نامی ماہی گیر اپنا جال پھینک دیتے ہیں۔ ان کی نظریں جال میں پھنسنے والی چیزوں کا بے چینی سے جائزہ لینے لگتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں صرف مچھلیاں ہی نہیں ہوتیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کے بجائے مجھے کبھی کبھی لاشیں بھی مل جاتی ہیں۔ پہلے پہل ڈر لگا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ عادت پڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد جال سے لاش نکالنا میرے لیے مچھلی کے ملنے کے مترادف ہو گیا۔ 30 سالہ اسامہ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 72 گھنٹوں 3 دن کے دوران ان کے جال میں 15 تارکین وطن کی لاشیں پھنسی ہیں۔ ایک بار مجھے ایک بچے کی لاش ملی۔ کوئی بچہ کسی بھی چیز کے لیے کس طرح ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ میں رو پڑا۔ بالغوں یا بڑے عمر کے افراد کی بات مختلف ہے، کیونکہ وہ کچھ جی چکے تھے، لیکن بچے، انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ اسامہ 10 سال کی عمر سے تیونس کے دوسرے بڑے شہر سفیکس کے قریب ان پانیوں میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ جال ڈالنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن اب زیادہ تر ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں بڑی رقوم کے عوض اسمگلروں کو بیچ دی ہیں، جنہیں وہ انسانوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار اسمگلروں نے مجھے اپنی کشتی کے لیے ناقابل یقین حد تک بڑی رقم کی پیشکش کی، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کیا، کیونکہ اگر انہوں نے میری کشتی استعمال کی اور کوئی ڈوب گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تھوڑی ہی دور پر جنوبی سوڈان سے آنے والے تارکین وطن کا ایک گروپ بندرگاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ خیال رہے کہ سوڈان سن 2011 میں آزادی کے بعد سے تنازعات، موسمیاتی سختیوں اور خوراک کی قلت کا شکار ہے۔ یہ تمام افراد برطانیہ پہنچنے کے لیے پرامید ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ انہوں نے بہت پس و پیش کے ساتھ اٹلی عبور کرنے کی دوسری کوشش ترک کر دی ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں سے بھری کشتی اور بگڑتے ہوئے موسم بتایا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے اور کشتی بہت چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود ہم عازم سفر تھے۔ ابھی ہم ساحل سے نکلے ہی تھے کہ دیکھا تیز ہوا تھی۔ تیونس کے نیشنل گارڈز کے مطابق رواں سال کے پہلے 3 مہینوں میں 13,000 کے قریب تارکین وطن اکثر بھری ہوئی کشتیوں کی وجہ سے سفیکس کے قریب کشتیاں چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ساحل پر واپس آ گئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق رواں سال جنوری اور اپریل کے درمیان تقریباً 24,000 افراد نے عارضی کشتیوں میں تیونس سے اٹلی تک کا سفر کیا ہے۔ یہ ملک اب یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کے لیے روانگی کا سب سے بڑا اڈہ بن گیا ہے۔ اس سے قبل یہ اعزاز لیبیا کو حاصل تھا، لیکن تارکین وطن کے خلاف تشدد اور جرائم پیشہ گروہوں کی جانب سے اغوا کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اب لیبیا کے بجائے تیونس کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے یونان کے ساحل پر ہونے والی تباہی میں ملوث کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی، جس میں کم از کم 78 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 500 افراد لاپتہ ہیں۔ ان کے بہت سے رنگ آلودہ اور بوسیدہ جہاز یا تو آدھے پانیوں میں ڈوبے پڑے ہیں یا سفیکس کی بندرگاہ کے پاس ان کے بڑے بڑے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ یہ ترک شدہ باقیات دنیا کے سب سے مہلک ہجرت کے راستے کے خطرات کی یاد دہانی ہیں۔ شہر کے مضافات میں واقع قبرستان بھی اس کی ایک اور واضح یاد دہانی ہیں۔ قبرستان کے ایک وسیع حصے میں تازہ کھودی گئی قبروں کی قطاریں سمندر میں ہونے والے اگلے جانی نقصانات کے لیے خالی پڑی ہیں، لیکن وہ کافی نہیں، کیونکہ تارکین وطن کے لیے مکمل طور پر وقف ایک نیا قبرستان بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ رواں سال کے شروع میں صرف 1-2 ہفتے کے عرصے میں یہاں سمندر سے 200 سے زیادہ تارکین وطن کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔